کا یہ رتبہ دیکھا، ان کے کاشانہ اقدس کا یہ رتبہ دیکھا، در پہ دیتے ہوئے جبرائیل کو سبحان اللہ، در پہ دیتے ہوئے جبرائیل کو پارا دیکھا، سبحان اللہ، اور چاندنی رات تھی کہتے ہیں جناب جابر، چاندنی رات تھی کہتے ہیں جناب جابر، چاند سے اچھا شہ بدھا کا چہرہ دیکھا، چاند سے اچھا شہ بدھا کا چہرہ دیکھا۔ حضرات محترم، آئیے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں، جس رسول کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق آئے تو صداقت کا تاجدار بن گئے، آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں، جس رسول کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق آئے تو عدالت کا تاجدار بن گئے، آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں، جس رسول کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی آئے تو شجاعت کا تاجدار بن گئے، آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں، جس رسول کی بارگاہ میں حضرت علی آئے جو شجاعت کا تاجدار بن گئے، آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں، جس رسول کی بارگاہ میں امام حسین آئے تو شہادت کا تاجدار بن گئے، آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں، جس رسول کی بارگاہ میں امام اعظم آئے تو امامت کا تاجدار بن گئے، آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں، جس رسول کی بارگاہ میں غوث پاک آئے تو کرامت کا تاجدار بن گئے، آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں، جس رسول کی بارگاہ میں غریب نواز آئے تو غریبوں کا تاجدار بن گئے، آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں، جس رسول کی بارگاہ میں امام محمد رضا آئے تو سنیت کا تاجدار بن گئے، آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں جھوم کر ایک مرتبہ پاک اللہم صلی سیدنا سیدنا علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی پیدائش کے بعد رب کائنات نے حکم بھی دیتا رہا، پروردگار فرمان بھی دیتا رہا۔ اللہ نے آنکھ کو بنایا، دیکھ کے بتا تو کون ہے، اللہ نے ناک کو بنایا، سون کے بتا تو کون ہے، اللہ نے زبان کو بنایا، گفتگو کر کے بتا تو کون ہے، اللہ نے کان کو بنایا، گفتگو سن کے بتا تو کون ہے، اللہ نے دانت کو بنایا، چبا کے بتا تو کون ہے، اللہ نے ذہن کو بنایا، قاتل سلیم کا مادہ سمیٹ کے بتا تو کون ہے، اللہ نے ہاتھوں کو بنایا، اٹھا کے بتا تو کون ہے، اللہ نے پیر کو بنایا، چل کے بتا تو کون ہے، اللہ نے دل کو بنایا، اللہ نے دل کو بنایا، دھڑکنوں کو سمیٹ کے بتا تو کون ہے، اللہ نے کلیجے کو بنایا، دھڑک کے بتا تو کون ہے۔ اور آگے چلیں، اللہ نے زمین کو پیدا کیا، پھیل کے بتا تو کون ہے، اللہ نے گھاس کو پیدا کیا، مخملوں کا لبادہ اوڑھ کے بتا تو کون ہے، اللہ نے کانٹوں کو پیدا کیا، دشمنوں کو چبن دے کے بتا تو کون ہے، اللہ نے پھولوں کو پیدا کیا، پسینہ محمدی کی ضیاءکاریاں کر کے بتا تو کون ہے، اللہ نے پانی کو پیدا کیا، پیاسوں کو سیراب کر کے بتا تو کون ہے، پیاسوں کو سیراب کر کے بتا تو کون ہے، اللہ نے خلا کو پیدا کیا، قدرت خدا بندی کو چھپا کے بتا تو کون ہے، اللہ نے فضا کو پیدا کیا، انسانی ذہن کو بلند کر کے بتا تو کون ہے، اللہ نے چاند کو پیدا کیا، چمک کے بتا تو کون ہے، اللہ نے سورج کو پیدا کیا، روشنی دے کے بتا تو کون ہے، اللہ نے ستاروں کو پیدا کیا، جھلملا کے بتا تو کون ہے، اللہ نے کہکشاں کو پیدا کیا، میرے نبی کے طلوع کے جمال کے عشق بن کے بتا تو کون ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے چلے، اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، آدم نبوت دے دی، اب تو بتا تو کون ہے، اے نوح ابو البشر ثانی کا لقب دے دیا، اب تو بتا تو کون ہے۔ اللہ اکبر، رسالہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، آدم نبوت دے دی، اب تو بتا تو کون ہے، اے نوح ابو البشر ثانی کا لقب دے دیا، اب تو بتا تو کون ہے، اے دانیال طاقت دیا، اب تو بتا تو کون ہے، اے ذوالنورین عقل سلیم دیا، اب تو بتا تو کون ہے، قائنوسا قوم جبارین کے خلاف تمہیں فتح و ظفر دیا، تو بتا تو کون ہے، اے سلیمان تخت دیا، تو بتا تو کون ہے، اے موسیٰ تجھے جلال دیا، تو بتا تو کون ہے، اے عیسیٰ تجھے
جلال دیا، تو بتا تو کون ہے؟ آج تک یہی ہوتا آ رہا ہے، آدم تو بتا تو کون، نوح تو بتا تو کون، داؤد تو بتا تو کون، ابراہیم تو بتا تو کون، خلیل اللہ تو بتا تو کون۔ لیکن جب میرے نبی کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا، اے مصطفیٰ تم خاموش رہو، خدا خود بتائے گا مصطفیٰ کون ہے اور مصطفیٰ بتائے گا خدا کون ہے۔ مسلمانوں، آج ایک بات ہائی لائٹ پہ ہے، آج انسان اپنی نبی سے محبت کرنے کے عوض میں جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ میں کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر اپنے نبی سے عشق کرنا ظلم ہے، اگر اپنے نبی سے محبت کرنا ظلم ہے، اگر آئی لو محمد کہنا ظلم ہے، تو یہ ظلم میں ایک بار نہیں، 100 بار نہیں، 1000 بار نہیں، لاکھ بار نہیں، رسالت رسالت یا رسول اللہ، کیا بات۔ اگر نبی سے عشق کرنا اگر ظلم ہے، اگر آئی لو محمد کا نام اگر ظلم ہے، تو یہ ظلم ہم ایک بار نہیں، 100 بار نہیں، 1000 بار نہیں، لاکھ بار نہیں، بلکہ کروڑوں بار کروں گا۔ حضرات محترم، جس طریقے سے یہ جسم میں روح کی مثال ہے، اسی طرح یہ روح میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد کی مثال ہے۔ اگر یہ جسم سے روح کو علیحدہ کر دیا جائے، روح کو نکال دیا جائے، یہ جسم بیکار ہے۔ اسی طریقے سے اگر جس کے روح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا محبت نہ ہو تو وہ روح بیکار ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میں کہنا چاہتا ہوں ڈنکے کے چوٹ پہ کہ آپ جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں، اپنی نبی کی عظمت، شان و شوقت کے لیے ڈٹ جائے، ہٹے نہیں، چونکہ میرا نبی نہیں تو میں بھی نہیں، میرا نبی نہیں تو میں بھی نہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ جو بھی انسان دنیا میں رہ کر اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محبت کرتا ہوا نظر آئے گا تو وہ انسان یہ دنیا میں بھی کمال رہے گا، با کمال رہے گا، اور جب مر کر اپنے قبر میں جائے گا، اپنے لحد میں جائے گا تو مسلمانوں وہاں بھی با کمال ہوتا نظر آئے گا۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اللہ کے ولی تھے، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، بہت پائے کی بزرگ تھے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 60 حج کیا۔ کتنا حج؟ 60 حج کیا۔ وہ فرماتے ہیں جب میں ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے گیا تو وہاں پر لاکھوں کا بھیڑ تھا، کثیر تعداد تھی وہاں پر۔ میں نے سوچا کہ یا اللہ، لاکھوں کا مجمع ہے، لاکھوں کا بھیڑ ہے، اس میں سب کی حج قبول ہو گئی یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نے اپنے دل میں سوچا، اور جب میں رات میں سویا تو خواب میں آ کر کسی کہنے والوں نے کہا اے مالک، سب کی حج قبول ہو گئی ہے بلکہ ہارون کی نہیں ہوا۔ ہارون بلخ کے علاوہ پورے لوگوں کی حج قبول ہو گئی ہے۔ اب حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ صبح ان کی کھوج میں نکلتے ہیں، یہ ہارون بلخ کہاں ہے؟ جب نکلتے ہیں تو مکہ معظمہ جب انسان حج کرنے میں جاتا ہے تو وہاں پہ ہر ملک کا عریضہ بیٹھنے کا جگہ ہوتا ہے۔ تو جہاں بلخ کے رہنے والے تھے وہاں پہ حضرت مالک بن دینار پہنچے
उन्होंने कहा कि इनमें से हारून बल्ख कौन है? इन लोगों ने कहा कि हुजूर क्या बात है, हारून बहुत नेक इंसान है, बहुत परहेजगार है, बहुत मुत्तकी है, वो रात भर इबादतें करते हैं और दिन में रोज़ा रखा करते हैं, दिन में रोज़ा रखते हैं और रात भर इबादतें करते हैं। जब मालिक बिन दिनार ने सुना कि यहाँ तो बड़ी नेकोकार की बात हो रही है, लेकिन जब मैंने रात में ख्वाब में सुना तो कुछ और थी। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते हैं, ऐसा बताओ कि वो कहाँ मिलेंगे, हारून कहाँ मिलेंगे? तो लोगों ने कहा हुजूर पीछे जो जंगल में पहाड़ है, उस पहाड़ के पीछे वो खेमा लगाए हुए हैं और उसी में वो बैठे हुए हैं। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह जब उस पहाड़ी पर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि खेमा है और खेमा के अंदर में वो नमाज अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। हारून नमाज अदा कर रहे हैं।